سے دوسرا حکم رعیت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے۔ مطلب انہی یتیموں کا مال یتیموں کو ہی پہنچاتے رہو، یعنی انہی کے پر خرچ کرتے رہو، انہی پر لگاتے رہو۔ یتیم کے مال کی حفاظت اس وجہ سے کہ اکثر بڑے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا تو اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے چاچو وغیرہ یا جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اصلاح مال کی ابتدا اسی سے فرمائی کہ وہ یتیم نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا اس کا مال اسی تک پہنچاتے رہو، اپنے مال میں اس کو نہ ملاؤ نہ کھاؤ۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تتبدل الخبیث بالطیب۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کا مال عمدہ ہو اور جب وارث دیکھتے ہیں یہ تو بچہ ہے نا، ردی مال بچہ کو دے دیا، عمدہ مال خود رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ الطیب پاکیزہ مال حوباً بہت بڑا گناہ ہے، یعنی حوباً کا معنی بہت ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوباً کبیرا، کہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت کے اندر حکم رعیت نمبر 3 کو ذکر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر اور دوسرے حقوق بھی پورے ادا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی تولیت میں یتیم لڑکی، یعنی ایک شخص جو ولی بنتا تھا اس کی پرورش وغیرہ کرتا تھا، تو وہ لڑکی یتیم جو ہوتی تھی، مثلا اس کے چچا زاد بہن ہوتی تھی جو اس کی وارث میں وراثت میں شریک ہوا کرتی تھی، تو وہ شخص یہ سوچ کر کہ اگر اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کرے گا تو اس کی دولت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ اس کے مال میں وہ بھی شریک ہوگا، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا حصہ بھی بنتا ہے۔ تو وہ کہتے کہ پھر ادھر چلا جائے گا مال، دوسری طرف دولت ہاتھ سے نکل جائے گی اور خود ہی اس سے نکاح کر لیتا۔ 3 مقصد تھے ان کے نکاح کرنے کے، کہ پہلا مقصد یہ تھا کہ مہر ہم مرضی کا دیں گے کیونکہ اپنی ہے، شادی بھی خود کر رہا ہے، خود اپنی ہے، اس کا وارث بھی خود ہے تو مرضی کا مہر عطا کرے گا۔ دوسرا مقصد یہ تھا مال پر قبضہ کرنا۔ تیسرا یہ تھا کہ مرضی کی رہائش دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا تو سب حقوق پورے کرو، جو مہر ہے وہ ادا کرو، مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے ایسا نہ کرو، مرضی کی رہائش نہیں، اس کے مطابق دو جو اس کے مطابق ہے۔ تو یا تو نکاح کرنا چھوڑ دو یا نکاح کرو تو پھر پورے حقوق بھی ادا کرو، ان سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پاک ہوں گی، تو پھر تمہارے لیے اس طرح مناسب نہیں ہے۔ تابہ کے 2 معنی، تابہ لکم، یہاں پر تابہ کے 2 معنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما حل لکم، اور دوسرا معنی جو تم کو اچھی لگے، ما سوائے یتاموں کے، یعنی یتیموں کے علاوہ نکاح وہاں کرنا چاہیے جہاں دل ہو، عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا۔ ما تابہ فرمایا جو پسند ہو اس سے نکاح کرو، اور پھر اس کے اندر بھی خیال رکھنا ہے جمال، حسن جمال کا، نسب کا اور دین کا۔ دین کا خیال نہیں کرتے کہ دین ہے یا نہیں، بس مال کا خیال کرتے، مال ان کے پاس ہے یا نہیں، تو ان کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو نکاح اچھا ہے، حسن و جمال، نسب، دین۔ سب سے پہلی چیز دین ہے، اگر دیندار نہیں تو پھر جتنا بھی مال ہو، جتنی خوبصورت ہو، تو پھر وہ نقصان ہے۔ مثنی و ثلاث و رباع، یہاں پر وہ تخییر کی لیے ہے، یعنی اختیار ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ تو آگے فرمایا تم اگر خوف کرو تو ایک ہی کافی ہے، اگر یہ کے اندر آپ نہیں کر سکتے برابری
2 کے اندر 3 کے اندر 4 کے اندر برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی، اگر یہ بھی نہ نبھا سکو تو ایک لونڈی کافی ہے۔ اگر مدہ جائز ہوتا تو پھر مدے کا بھی ذکر ہوتا، تو قرآن میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا اگر مدہ اسلام میں تھا، کیونکہ مدہ اسلام میں 1 منٹ کے لیے بھی جائز نہ رہا۔ باقی روایات جو ہیں یہ سب خبر واحد ہیں اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہیں۔ حدیث میں تعویل ہو سکتی ہے، نکاح موقت تھا، شیعہ والا مدعا نہیں تھا۔ بہرحال ایک بیوی یا اپنی مملوکہ لونڈی پر اکتفا کرنا تمہارے لیے عدل و انصاف سے قریب تر ہے، اور ظلم سے بچنے کا قریب ترین ذریعہ بھی یہی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ کرو مال یتیموں کا، نہ تبدیل کرو، یتیموں کو مال اپنا دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، بدل نہ لو الخبیثہ برے مال کو، بالطیب اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ہے بڑا وبال، بہت بڑا گناہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو اچھی لگیں، مثنی وثلاث ورباع، 2 3 3 4 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم یہ خوف کرو کہ ان کے اندر ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، فَوَاحِدَةً، بس ایک ہی کافی ہے، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا اگر اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے اتنا زیادہ تو پھر لونڈی جو اپنا مال ہے وہ کافی ہے، اسی پر گزارا کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس میں امید ہے ایک طرف نہ جھک پڑو، اور اللہ اکبر، ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ کم سے کم ہے۔